پر ہے تو 73 فرقوں میں ایک کون کہہ کے بہت کنفیوژن ہو رہا ہے. یہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ ہم کو کیا معلوم کون حق پر ہے، ہم کو کیا معلوم کون حق پر ہے. اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، ہم کو نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے. بے شک ہم کو نہیں پتا، عوام کو نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے، لیکن حضور نے نشاندہی فرما دی ہے پہلے سے. ایسی نشاندہی فرما دی کہ نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، اور عبادت میں تو ایسے ہوں گے کہ تم اپنی عبادت کو حقیر جانو گے. قرآن بھی اتنا پیارا پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا. آج دیکھ رہے ہیں نا جتنی بھی وہابیوں کی مساجد ہیں اچھے قرات والے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اذان دیتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے. سنیوں ہوشیار ہو جاؤ، آواز کو دیکھ کر پیچھے مت پڑ جانا، قرات کو دیکھ کر پیچھے مت پڑ جانا. ارے یہ تو نبی کے علم غیب کی دلیل ہے کہ حضور نے ایڈوانس میں بتا دیا ایسا ہونے والا ہے. اب ان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو اور مضبوط کرو کہ جو نبی نے کہا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی ان وہابیوں کو دیکھ کر ایمان کو مضبوط کرو، ان کی سدیس کی آواز پہ مت جاؤ، دوسرے وہابیوں کی آواز پہ مت جاؤ. ہاں سنیوں کی آواز اچھی ہو تو نماز پڑھو، وہابیوں کی آواز کتنی بھی اچھی ہو حدیث کی روشنی میں دور رہو. پھر تم یہ بھی کہتے ہو ہم کو جب نہیں معلوم تو ہم کسی کو برا کیوں کہیں، ہم کیوں سلام نہ کریں، ہم کیوں بات نہ کریں، ہم کیوں ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کریں. محترم حضرات، آپ کے جے پور میں کتنی مساجد ہوں گی؟ 350. کتنی سنیوں کی ہوگی؟ تقریباً 100. مطلب وہابیوں کی مساجد زیادہ ہے. یہی حال دلی کا بھی ہے، یہی حال بنگلور کا بھی ہے، اور دنیا کے کئی خطوں میں اب یہ حال ہو رہا ہے. اس میں بھی کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں، اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسلمان پکے جو ہوں گے وہ کم ہوتے جائیں گے. صحیح ہے نا؟ تو اس پر بھی تعجب مت کرنا. لیکن میں جو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مساجد آپ کے باپ داداؤں نے بنائی. 350 مساجد میں مشکل سے 50-100 مساجد وہابیوں نے سعودی اور کویت کے پیسے سے بنایا ہوگا. بقیہ مساجد آپ کے آباء و اجداد نے محنت سے بنائی. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو مساجد بنائی اس کی حفاظت ہم نہیں کر پائے. ہم بنی بنائی مساجد ان کے ہاتھوں میں دے دی، اور سنیوں میں اتنی توفیق نہیں کہ اپنی مساجد کو ایک طریقے سے اپنے ہاتھ میں واپس لے لیں. آپ کے والدین نے آپ کے لیے محنت کر کر آپ کے عقیدے کو بچانے کے لیے سنی ایمان کو رکھا، آپ کے والدین نے سنی ٹرسٹیوں کو رکھا، لیکن ان لوگوں نے ایک چال کے تحت آپ کے سامنے 11ویں بھی کرنے لگے، آپ کے سامنے میلاد بھی منانے لگے. لیکن عوام نے یہ کہا کہ یار یہ میلاد کرنے والا ہے، یہ 11ویں کرنے والا ہے، یہ نیاز میں بھی آتا ہے، چلو اس کو بھی ٹرسٹی بنا دیتے ہیں. 6 ٹرسٹیوں میں سے ایک ٹرسٹی جب ان کا آ جاتا ہے، افسوس کہ وہ ایک ٹرسٹی باقی 5 ٹرسٹیوں کو اپنی طرف مائل کر کے دیوبندی امام کو رکھ لیتا ہے. لیکن سنیوں میں توفیق یہ نہیں ہوئی کہ 5 مل کر ایک کو سنی بنا دیں. یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے والدین نے جو مساجد بنائی آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو دے دیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محنت کر کے سنی علماء سے مشورہ کر کے اپنی مساجدوں کو واپس لیجئے، حکمت کے طریقے اپنائیے، بزرگوں سے مشورہ لیجئے، کسی بھی طریقے سے اپنی مساجد کو واپس لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی جو 100 مسجدیں بچی ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے، اور آپ کے بچوں کو آپ سنیت کی تعلیم دے رہے ہو، آپ میلاد کراتے ہو، آپ نیاز کراتے ہو، لیکن آپ کبھی عقیدہ نہیں پڑھاتے، اس لیے ہاتھ سے چلے جائیں. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. ہم نیاز تو کرتے ہیں، غوث اعظم کا نعرہ لگواتے ہیں، میلاد کراتے ہیں، حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، لیکن ہم نے نہ دلائل سکھائے، نہ اعتراض سکھائے، اور نہ اعتراض کے جواب سکھائے. آخرکار کیا ہوا؟ ہمارا بچہ انٹرنیٹ ملا بن کر وہابی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. محترم حضرات، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مت سوچو کہ ابھی میرا بچہ 10 سال کا ہے، ابھی میرا بچہ 12 سال کا ہے، بڑا ہوگا تو خود ہی سیکھ لے گا. نہیں، سرکار کی حدیث کے مطابق ابھی سے عشق مصطفیٰ ان کے سینوں میں ڈالا جائے، ابھی سے صحابہ کی محبت، ابھی سے اہل بیت کی محبت کو ڈالی جائے، تبھی وہ سننے رہیں گے.
اگر ابھی آپ نظر انداز کریں گے تو کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ آپ پال پوس کے محنت کر کے ان کو اب سنی بنائیں اور وہابیوں کی مدرسے میں جا کر وہابیوں کے سلیبس اسکول میں پڑھ کر 10-12 سال کے بعد جب فارغ ہو کے آتے ہیں تو آپ ہی کو مشرک کہنے لگے۔ اللہ اکبر! ایسا ہونے کے لیے چانس مت دینا میرے بھائیوں، کوشش یہ کرو، آج دنیا بھر میں جتنے انٹرنیشنل اسکول چل رہے ہیں تقریباً انٹرنیشنل اسکولوں میں یہ وہابیوں کے سلیبس چل رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، میرے پاس ان کی کچھ کتابیں ہیں سلیبس کی اور امیج میں بھی میرے پاس ہے، لیکن افسوس کہ آپ کو پریزنٹیشن نہیں دکھا پایا۔ ان کے سلیبس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے نبی غیب نہیں جانتے، جبکہ ان کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا کہ حضور کے غلام غیب جانتے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ مزارات پر حاضری یہ گریو ورشپنگ ہے، یہ قبروں کی پوجا ہے۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی لوگ واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے کچھ ایسی تصویر بناتے ہیں کہ ہندو بھی مندر میں جاتا ہے، تم قبر پہ جاتے ہو، ہندو پرساد کھاتا ہے، تم نیاز کھاتے ہو۔ اس طرح کا موازنہ کر کے عوام کو بہکانے کی کوشش کرتے کہ تم اور ہندو میں کیا فرق ہے۔ ارے اگر ہم نے نیاز کھایا، ہندو نے اگر کھانا کھایا تو اس میں کون سی برابری ہوگی؟ تم بھی کپڑا پہنتے ہو، ہندو بھی کپڑا پہنتا ہے، تم بھی کھانا کھاتے ہو، ہندو بھی کھانا کھاتا ہے، صرف تمہیں مزارات اولیاء نظر آئی؟ ہندو شادی کرتا ہے، تم بھی شادی کرتے ہو، تو کیا کسی نے ایسی تصویر ڈالی کہ دیکھو ہندو کی شادی ہو رہی ہے یا مسلمان کی شادی ہو رہی ہے، ہندو یہاں کھانا کھا رہا ہے، مسلمان یہاں کھانا کھا رہا ہے، تو تمہارے اور ہندو میں کوئی فرق نہیں، کوئی بیوقوف یہ کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ یہی مزار کی بات آتی ہے تو لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسے امیجز بھیجتے ہیں اور ہمارا نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار عقل کو ذرا دوہرائے، عقل کو دوہرا کر دیکھے، علماء سے جا کے پوچھے کہ اس کا جواب کیا ہے، اس پر توجہ نہیں ہوتی، بلکہ فوراً کنفیوز ہو کے دیکھتا بھی نہیں، دوسروں کو فارورڈ کر کے ان کو بھی کنفیوز کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم علم دین سے دور ہیں، ہم عقائد اہل سنت کو سیکھے نہیں، ہم نے ان وہابیوں کے اعتراض کو پڑھا نہیں اور ان کا جواب کیسے دیا جائے وہ نہیں پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو مضبوط رہنا ہے، ہم تمام کو مضبوط رہنا ہے اور تمام سنی متحد ہو کے کام کرنا ہے، سب کو متحد ہو کے کام کرنا ہے۔ اختلاف کرنا یہ علماء کا حق ہے، ہم عوام کو کوئی حق نہیں کہ ہم اختلاف میں پڑے، کوئی حق نہیں کہ ہم اختلاف میں پڑے، یہ اکابرین کا حق ہے، وہ کرتے جو کرتے صحیح ہے۔ عوام کو کوئی حق نہیں کہ اس بات پہ سر ڈالے، تم دیکھو سنی ہے تو سر کا تاج ہے، بس سنی ہے، سر کا تاج ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کو نصیحت مل رہی ہے، ان کے دلوں میں اس لیے مصطفیٰ آ رہا ہے، ان کے گھروں میں ماحول ایسا ہے کہ درود کا ماحول ہے، نعت کا ماحول ہے، منقبت کا ماحول ہے، نیاز کا ماحول ہے، سنی ہے بس سر کا تاج۔